الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی تقریب سعید یادگار اسلاف پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد صدیق ہرے کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہ سالانہ عرس پاک کی تقریب ہے۔ دعا گو ہوں اللہ جل مجدہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ وقت مختصر ہے، ایک اختصار کے ساتھ آپ سامنے ایک بات رکھنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، امت نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ امت گمراہ ہو گئی، واپس آئے دیکھا لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، فرمایا کہ تم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا ہے، توبہ کرو۔ آپ کی امت نے توبہ استغفار کیا اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، ہماری توبہ کے قبول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا میری امت کہتی ہے کہ توبہ کی کوئی دلیل ہونی چاہیے تاکہ ہمیں واضح پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ حکم خداوندی ہوا، اے پیارے موسیٰ، اپنی امت میں سے 70 لوگوں کو، وہ 70 بندے کہ جو برگزیدہ ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو کوہ طور پہ لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے لیے، پہاڑ پہ چلے گئے، ایک بادل آیا، اس نے 70 بندوں کو ڈھانپ لیا۔ اب لوگ یہ تھا کہ بس بات ہو گئی ختم، کہ توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن بندوں کی چاہت بڑی، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہمیں ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ اتنی بات کی، بڑے اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں، اتنی جب بات کی، کڑک آتی ہے، بجلی چمکتی ہے، وہ 70 کے 70 بندے جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے اور مر جاتے۔ بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ تو میں نے گواہ کے طور پہ اپنی امت پہ پیش کرنے تھے،
کہ میری امت کی توبہ قبول ہو گئی ہے، یہ مر چکے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں ایک دن اور ایک رات تک وہ 70 بندے مرے رہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے پھر ان کو زندہ کر دیا تاکہ وہ میرا شکر ادا کریں. ایک دن اور ایک رات کے بعد مرنے کے بعد وہ بندے دوبارہ زندہ ہو گئے. وہ بندے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے اولیاء تھے. وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو مرنے کے بعد زندہ رکھ سکتا ہے اور زندہ کرتا ہے، کیا وہ رب محبوب علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہیں ان کو زندہ نہیں کرتا؟ جو امت ہی بڑی محبوب ہے، اللہ رب العزت جس محبوب کے صدقے میں یہ کائنات بنائی ہے، اس محبوب کے جب امتی اور حضور علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کرنے والے، اور اگر تھوڑا سا اور قریب لے کے چلوں تو مولانا محمد صدیق ہرے کوٹی رحمت اللہ علیہ جب قبر انور میں رکھا گیا ہوگا، کملی والے آقا آئے ہوں گے، اور آج 1 سال کے بعد جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے پاکی محفل سجا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہاں کے رہنے والوں، یہ بات یاد رکھنا، ہم یہاں پہ خالی بیٹھے نہیں ہیں. مولانا محمد صدیق ہرے کوٹی ہماری اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس انداز سے تبلیغ کی ہے. میں نے کہا پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، اور حقیقت میں میرے حضرت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پاسبان تھے، کیونکہ آخری وقت تک میری جب بیٹھتے تھے گھر میں ملاقات ہوتی تھی تو آپ کسی بھی عقیدے کا مسئلہ کوئی بھی ہوتا تھا اس پہ کمپرومائز کسی سے نہیں کرتے تھے. بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جاتا، دلائل دیتا، آپ اس کے جتنے دلائل ہوتے تھے ایک دلیل کے ذریعے سے تمام کو رد کر دیتے تھے. اور اسی پہ بس نہیں، پھر فقہ حنفی کے اتنے بڑے پابند تھے. میں نے شاہد اس بات کا کہ ایک مرتبہ مغرب کی اذان مسجد میں ہو رہی تھی اور ایک بندہ آیا، دستک ہوئی، آپ وضو فرما کے مسجد کی طرف آنے لگے. اس نے آ کے عرض کی حضور برات آ گئی ہے، نکاح پڑھانا ہے. آپ نے اسے ڈانٹا، میں تمہیں پتہ نہیں ہے نماز کا ٹائم ہے اور نماز کے وقت میں تم نکاح کی بات کر رہے ہو؟ نماز کے بعد تمہارا نکاح پڑھا جائے گا. حضور برات آ گیا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ. اتنا بندہ پابند. حالانکہ آج کے دور میں قبلہ شاہ صاحب اگر کسی کے پاس نکاح آ جائے بندہ بھاگتے کہتا ہے چلے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نکاح تو پہلے پڑھا لیں. لیکن حضرت نے فرمایا چلے جو واپس، پہلے میں نے نماز مغرب پڑھانی ہے، اس کے بعد جب وہ نکاح تمہارا پڑھایا جائے گا. تو آپ نے اس انداز سے جس طرح بھی مسلک پہ کوئی بات آتی تھی تو میرے حضرت جو ہیں وہ بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ جو ہیں وہ اس جو بندہ جو مخالف ہوتا تھا اس کا رد بھی کرتے تھے، اور آپ نے بڑے احسن انداز میں تبلیغ کی ہے. اور یہاں پہ میرے حضرت کا تا قیامت انشاءاللہ فیض جاری رہے گا. دعا ہے اللہ رب العزت حضرت کے اس فیض کو قیامت تک جاری